معاشرہ مرد اور عورت دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ عورت جو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے، معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات عورت کو عظمت، عزت اور حقوق عطا کرتی ہے، جنہیں ماننا اور جاننا ہم سب پر فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں آج معاشرے میں عورت کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے روپ میں عورت کے قدموں تلے جنت ہے۔ بیٹی کے روپ میں جو شخص اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم، بیوی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا جو شریعت نے عورت کو دیا ہے، کیا آپ لوگ اس کو دے پاتے ہیں؟ وہ عزت جو شریعت نے عورت کو دی، کیا بحیثیت بیوی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، کیا آپ اس کو دیتے ہیں؟ ان باتوں پر اگر آپ غور کریں تو اس میں سے تقریباً میرے حساب سے 50% لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اور 50% وہ ہیں جو عورت کو صرف اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ معاشرہ، یہ تہذیب سب نے ترقی کی، منازلیں طے کی، مگر ایک سوال آج بھی باقی ہے، کیا عورت کو اس کا اصل مقام ملا؟ کیا عورت کو اس کے جائز حقوق دیے گئے؟ ماں بھی ہوں، بہن بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، بیوی بھی ہوں، میں نے نسلوں کو جنم دیا، تہذیبوں کو پروان چڑھایا، مگر پھر بھی میرا حق، میرا مقام کہاں ہے؟ کیا کوئی بندہ اس بات کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ سماج کیا کہتا ہے؟ سماج کی پرواہ کرو، سماج کا کام ہے، تمہارا کام تو صرف گھر سنبھالنا ہے، تمہاری آواز کیوں بلند ہو؟ تم پردے میں رہو۔ تعلیم، ملازمت، آزادی سب کچھ تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم تو گھر کی باندھی ہو، تم تو ہماری لونڈی ہو، اس لیے تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ عورت کیا چاہتی ہے؟ عورت تو کہتی ہے، نہیں، یہ میرا مقام نہیں ہے، میرا دین، میرا اسلام مجھے حق دیتا ہے، علم حاصل کرنا میرا فرض ہے، اور وراثت، کام، رائے، یہ سب میرے حق میں ہیں۔ اسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا انہیں وہ مقام دے پاتے ہیں جس کی وہ حقدار ہیں؟ دل چاہا تو بیوی سے اچھے طریقے سے بات کر لی، نہیں موڈ تو جاؤ بی میرے سے بات مت کرو، کیونکہ وہ تو اپنی ساری باتیں ادھر ادھر کر کے آ جاتے ہیں نا، اس لیے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں اور ان کی دل جوئی کریں، ان سے پوچھیں دن کیسے گزرا، کسی کام کی ضرورت، کوئی چیز چاہیے، کسی کام کے لیے میری مدد چاہیے۔ نہیں جناب، یہ کام تو وہ سارے باہر ہی کر کے آ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تو کیا مرد واقع ہی عورت کو اپنا لباس سمجھتا ہے؟ کیا واقع ہی اس کو اس کی عزت اتنی ہی پیاری ہوتی ہے جتنی اس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے؟ نہیں جناب، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ عورت کی عزت تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ عورت کی عزت صرف وہ انسان کر سکتا ہے جس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ عزت ہے تو سب کچھ ہے۔ جو عزت کرنا جانتا ہے وہ سب سے پہلے عورت کی ہی عزت کرتا ہے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو یا بیٹی کے روپ میں ہو۔ اور جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے، تو ان کو تو پھر پتہ نہیں ہے کہ عزت کس بلا کا نام ہے۔ تو جو میرے رب نے مقام دے دیا ہے، مرد جو چاہے جتنا چاہے اس کو جٹلاتا رہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چند اشعار میرے ذہن میں ہیں، وہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ عورت اگر ماں ہے تو زمین پر جنت ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، عورت کو نہ سمجھو کمزور ہرگز، یہی تو ہے جو درد ہنس کے سہ جائے، عورت چراغ خانہ بھی ہے، شعلہ بھی ہے، وقت آئے تو وہ طوفان سہ لے، عورت وفا کی مورت ہے، صبر کی تصویر ہے، جسے اللہ نے خود بخشی ہے توقیر۔ یہ اشعار جو ہیں یہ عورت کی اس عظمت اور بردباری کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کو
مرد کبھی نہیں سمجھ پاتا۔ عورت آپ کے نزدیک ہے لیکن آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے، تو وہ آپ کے نزدیک ہو کے بھی وہ آپ سے دور ہے، کیونکہ آپ نے خود اس کو اپنے سے دور کر دیا ہے۔ عورت کچھ بھی نہیں چاہتی، وہ صرف مرد کی ایک محبت بھری نظر چاہتی ہے، اس کی توجہ چاہتی ہے۔ پیسہ نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر مرد اگنور کرے، اس کی عزت نہ کرے، اس کو وہ مقام وہ رتبہ نہ دے، اگر وہ ماں کی جگہ پہ ہے تو وہ ماں کا مقام نہ دے، اگر وہ بیوی ہے تو وہ بیوی کا مقام نہ دے، اگر وہ بہن ہے تو بہن کا مقام نہ دے، اور سب سے بڑھ کر اگر وہ بیٹی ہے تو اسے بیٹی کا مقام نہ دے، تو سوچئے اس طرح کے مرد کا کیا ہوگا۔ کیونکہ روز قیامت جو عدالت لگنی ہے اس میں نہ تو کوئی وکیل بکنا ہے اور نہ ہی کوئی جج خریدا جا سکے گا، وہاں پہ تو سیدھی باتیں ہونی ہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہم نے کیا ہے اس کا ہمارے اعمال نامے نے وہ سب کچھ ہمارے آگے رکھ دینا ہے۔ آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری موقع پر جو خطبہ فرمایا تھا وہ بھی عورت ہی کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس بات کو اگر معاشرہ سمجھ جائے تو ہمارے معاشرے میں کبھی بگاڑ پیدا ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔